پریس کانفرنس ہے اور امیر جماعت اسلامی ضلع رحیمیہ خان ڈاکٹر عمر فاروق صاحب بھی موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے میاں ریحان کریم صاحب ہیں جو جنرل سیکرٹری ہیں ضلع کے جماعت اسلامی کے, اور یہ فیصل جاوید بھائی ایڈوکیٹ یہ ہمارے سٹی کے امیر بھی ہیں اور حلقہ 262 کے امیدوار بھی ہیں. تو میں ملتمس ہوں محترم امیر ضلع سے کہ وہ اس حوالے سے بات کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات, یہ ہماری مختصر سے اور ہنگامی پریس کانفرنس جس کا مقصد سجاد بھائی نے بتا دیا ہے. دراصل پوری قوم کی جو حالت زار ہے اس وقت, اس کے اوپر جماعت اسلامی نے پورے پاکستان کے اوپر ایک سٹیپ اٹھایا ہے. اس کے مطابق ہم رحیم یار خان کے اندر مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں اضافہ کے خلاف ایک بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں. جیسے ہی ہم نے جلسہ طے کیا, ہم نے قانونی پہلوؤں کو سب کو سامنے رکھتے ہوئے, ہر پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس کے اجازت نامہ بھی, انتظامیہ سے بھی, دیگر جو بھی لوازمات تھے ہم نے وہ پورے کرنے کی کوشش کی. مگر انتظامیہ کی طرف سے آج 21واں دن ہے, ہمیں پروگرام کی اجازت نہیں دی جا رہی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نگران سیٹ اپ پاکستان کے اندر آ چکا ہے, اور جس نے صرف انتخابات کروا کے آنے والی گورنمنٹ کو ان کے سپرد گورنمنٹ کرنی ہے. اور اگر سیاسی لوگوں کو اس دوران جلسے نہیں کرنے تو اور کون سا دور آئے گا جس کے اندر جلسوں کی اجازت ملے گی. ہم پہلی دفعہ 10 تاریخ کو ڈی سی صاحب کے پاس پہنچے, ان کو درخواست دی. اس کے بعد ہمیں ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کے پاس بھیج دیا, ہم ان کے پاس بھی گئے, ان کو بھی درخواست دی. انہوں نے ڈائریکٹر صاحب کو لکھ دیا. پھر ہم کالج انتظامیہ کے پاس بھی گئے. سب نے کہا کہ ڈی سی صاحب ہی اجازت دے سکتے ہیں, ڈی سی صاحب ہی ضلع کے مالک ہیں, آپ ان سے ہی اجازت لیں. ہمارے کندھے پہ بندوق رکھ کے لوگ چلانا چاہتے ہیں, ہماری اجازت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم پھر ڈی سی صاحب کے پاس گئے اور ڈی سی صاحب سے یہ گزارش کی کہ ہمیں آپ اس جلسے کی اجازت دیں. لیکن ڈی سی صاحب نے پھر ہمیں کسی اور جگہ بھیجنے کی کوشش کی اور کہا کہ آپ کسی اور جگہ پہ جلسہ کر لیں. اس کے بعد ہم نے ان کو کہا کہ ہم دعا چوک پہ کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, اس کی بھی آپ کو ڈی پی او سے پرمیشن لینی پڑے گی. میں نے کہا پھر آپ کس لیے ہیں یہاں؟ ضلع کے مالک تو آپ ہیں, گورنمنٹ تو ڈسٹرکٹ کی آپ ہیں. ہم نے کہا ہم ریلوے چوک پہ کر لیتے ہیں. جب کسی جگہ کی اجازت نہ ملی تو ہم نے کہا ہمیں سپورٹس کمپلیکس دے دیں, ہم وہاں جلسہ کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ سپورٹس کمپلیکس والوں سے اجازت لے کے آئیں, ان سے این او سی لے آئیں. ہم ان کے پاس گئے. گویا کہ آج 21واں دن ہے اور آج ہم اٹھ کے ڈی سی صاحب کے پاس سے انکار سن کے آئے ہیں. میں آپ ساتھیوں کے توسط سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہم جلسہ ہر صورت پہ کریں گے, ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے, اور عوام کو جو مسائل درپیش ہیں اس کو اجاگر کریں گے. اب ان حالات کے اندر سمجھ سے بالا تر ہے کہ ڈی سی صاحب پرسنل کیوں ہو رہے ہیں. آیا کہ اوپر سے گورنمنٹ کا پریشر ہے, آیا کہ ان کا کوئی ذاتی پریشر ہے. ہم اس سلسلے میں آپ کے تعاون سے یہ بات آگے پہنچانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جلسہ بھی کریں گے اور پرامن جلسہ کریں گے. اور اگر ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو ہمارا یہ جلسہ احتجاج کی شکل اختیار کر لے گا, اور پھر ہم ڈی سی آفس کا بھی گھیراؤ کریں گے اور پرامن انداز کے اندر ہم پورے ڈسٹرکٹ کے اندر بھی احتجاج کریں گے. تو یہ ہماری بات تھی. جب ہمیں پرامن طریقے سے, قانونی طریقے سے, ہر طرح کی ہم نے کوشش کر لی ہے کہ ہمیں اجازت نامہ نہیں دیا جا رہا,
تو پھر ہم مجبور ہیں کہ ہم اپنے جلسہ تو کریں۔ ہم نے ڈی سی صاحب کو یہ بھی کہا ہے کہ اتنی تابع دار قسم کی سیاسی جماعت آپ کو کہاں ملے گی کہ 21 دن سے آپ کے پیچھے پھر رہی ہے، اور صرف اس لیے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ تو نہ ہمیں آپ قانون کو ہاتھ میں لینے دے رہے ہیں اور نہ آپ ہمیں سیاسی طور پہ اس کی اجازت دے رہے ہیں قانونی طور پہ۔ اس لیے لیکن بار بار ان کے انکار کے بعد جو ہے ہم نے یہ سٹیپ اٹھایا کہ ہم یہ پریس کانفرنس کر کے آپ کے ذریعے یہ بات جو ہے انتظامیہ تک بھی پہنچائیں، صوبائی اور مرکزی گورنمنٹ تک بھی پہنچائیں، اور اپنے کارکنان تک بھی پہنچائیں، اور عوام الناس تک بھی پہنچائیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ یہ مختصر سی بات تھی، اور کوئی سوال ہو اس سلسلے میں؟ ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ جلسے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ ہم جلسہ کریں گے، تو آپ کا کیا لائے عمل ہے؟ کہاں پہ آپ کریں گے جلسہ؟ ہم پھر روڈ پہ کریں گے جلسہ، کسی چوک پہ کریں گے جلسہ۔ ظاہر ہے ہم نے تو ڈی سی صاحب سے کہا ہے کہ ہمارا کراؤڈ بہت بڑا ہوگا، جب ہزاروں افراد جو ہیں شہر میں آئیں گے جلسے کے لیے، دیہاتوں سے، شہر کی یونین کونسلوں سے، تو اس کے لیے ظاہر ہے انتظامی طور پہ ضرورت پڑے گی، اس کی ٹریفک کے سسٹم کی ضرورت پڑے گی، اس کی سیکیورٹی کی ضرورت پڑے گی، انتظامیہ کی ضرورت پڑے گی۔ آپ ہمیں قانونی طور پہ یہ ساری چیزیں پرووائڈ کریں، لیکن وہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ میرا خیال ڈی سی صاحب جو ہیں یہ یا تو ان کا تجربہ نہیں ہے اس حوالے سے، اور یا ہمیں یہ ٹال رہے ہیں، یا نئے بندے آئے ہیں۔ ہمیں تو اس کی سمجھ نہیں آئی۔ ایسے ڈی سی میں نے ڈسٹرکٹ رحیم یارخا میں کوئی نہیں دیکھے، تعاون کرتے ہیں سیاسی جماعتوں سے۔ ظاہر ہے ہم نے بھی شہر میں رہنا ہے، جو ڈی سی آئے گا امن و امان کا سلسلہ ہوگا، سیاسی معاملات آئیں گے، ڈیل کرنی پڑے گی۔ آگے سے گورنمنٹ آ رہی ہے، سیاسی جلوس بھی نکلیں گے، لوگ نعرے بھی لگائیں گے، ساری چیزیں ہوں گی۔ تو اگر تعاون کے ساتھ جو ہے یہ چلتے ہیں تو ہم تو پرامن جماعت ہیں، لیکن خام خواہ جو ہے ایک رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہے۔ اس کو آگے بات بڑھاؤں گا۔ ہم نے ڈی سی صاحب سے ہماری کچھ 4 سے 5 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، 6 ملاقاتیں، چھٹی ملاقات ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ جو تعلیمی ادارے کی پریمیسز ہے اسے آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا جی ماضی قریب کے اندر 2 بڑے جلسے ہوئے سیاسی، تو اس وقت کس نے اجازت دی؟ اس وقت کس نے ان کو کہا؟ دیواریں توڑی گئیں 4 اطراف سے۔ تو اس وقت اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی ڈی سی ہو جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں یا جو بڑے بڑے منسٹرز ہیں، بڑے بڑے وفاقی وزیر ہیں، کہ یہ ان کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بنے ہوئے ہیں، یا ان کے لیے اجازت ہے اور پرامن سیاسی جماعت کے لیے اجازت لینے کے لیے آئیں، ان کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے؟ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمام ایس او پیز، ہم نے کالج انتظامیہ سے بھی بات کی، ہم نے ڈپٹی ڈائریکٹر سے بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشن، یہ ہماری ایس او پیز ہیں۔ ہم نے کہا انشاءاللہ جماعت اسلامی کا ایک طرح امتیاز رہا ہے کہ ہم نے اس شہر رحیمیہ خان کے اندر کوئی 40 ہزار 30 ہزار ایک ہفتے کی قرآن کلاسز کا کرتے رہے اسٹیڈیم کے اندر۔ تمام دوست یہاں اس چیز کو گواہ ہیں کہ ایک پتہ تک نہیں ہلا پرامن طریقے سے، خواتین اور جینٹس کا۔ ہم نے تو کہا ہماری تاریخ ہے، نہ ہلڑ بازی ہوگی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی، لیکن جب ڈی سی صاحب نے کہا کہ ہم نے نہیں دینی، ان پہ کوئی پریشر ہے، یہ شاید پرسنل ہو گئے، یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ ابھی پچھلے دنوں 13 اگست کی رات پورا شہر بلاک کیا گیا، لوگ مریض پریشان ہوئے، ہسپتال کے سارے راستے بند تھے، اور قوم کی جو عوام کی دولت ہے اس کو آگ کی نظر کیا گیا، آتش بازی کی گئی، ساری رات آتش بازی ہوئی، سب روڈ بند تھے، سب گلیاں بند تھی، کنٹینر لگا لگا کے، گاڑیاں لگا کے لوگوں کا راستہ بند کیا گیا، ہم خود نہیں یہاں سے گزر سکے۔ جب گورنمنٹ کا اپنا مسئلہ آتا ہے تو ہر چیز جائز ہو جاتی ہے، اور جب عوام کا مسئلہ آ جاتا ہے تو آنکھیں کیسے پھیر لیتے ہیں؟ ہمیں تو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی۔ آپ کی مرکزی قیادت کو اس عمل کے بارے میں پتہ ہے؟ ڈی سی آج ہم نے آگاہ کر دیا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ کے یہ جمہوری عمل کے خلاف؟ بالکل جمہوری عمل، دیکھیں میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ نگران گورنمنٹ کس لیے آتی ہے؟ پرامن طریقے سے اقتدار جو ہے جیتنے والی سیاسی پارٹی کو سپرد کر دے۔ کیا سیاسی جماعتیں بیٹھک میں بیٹھ کے جلسے کرتی ہیں؟ کیا سیاسی جماعتیں مسجدوں میں جلسے کرتی ہیں؟ سیاسی جماعتیں تو میدانوں میں آتی ہیں، روڈوں پہ آتی ہیں، لوگوں کو اپنے میسج پہنچاتی ہیں۔ ہمیں تو سب کچھ کرنا پڑے گا، لیکن یہ گورنمنٹ جو ہے کس کام کے لیے آئی ہے؟ اگر یہ بھی کام نہیں کرنا تو پھر گورنمنٹ کس کام کے لیے آئی ہے؟ اس نے تو پرامن طور پہ انتخابات کروانے ہیں۔
اور ہم ایک سیاسی طور پہ ہمارا حق ہے، قانونی طور پہ ہمارا حق ہے، پاکستان کے آئین کے مطابق ہمارا حق ہے۔ یار 6 چکر لگا لیے، جگہ جگہ کے اوپر ہم گئے ہیں، ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی۔ وائے کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اور کل جب ہم یہ نکلے، کل کو مس ہیپ ہو گیا، ہزاروں افراد شہر میں آئے، اور پھر جو ہے کیا بنے گا، کوئی خدا نہ خواستہ۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم ایس او پیز کے مطابق چلنے کے لیے تیار ہیں۔ کل سپورٹس کمپلیکس کے ڈسٹرکٹ انچارج نے ہمیں کہا کہ آپ ہمیں بلینک چیک دیں گے، کوئی کسی بھی قسم کی خرابی ہوئی، کوئی مسئلہ ہوا، ہمارا نقصان ہوا تو آپ اسے پورا کریں گے۔ ہم نے اس کے لیے بھی تیار ہو گئے کہ ہم اس کے بھی تیار ہیں، کوئی کسی بھی قسم کا نقصان ہوا، لیکن اس کے باوجود جو ہے کبھی وہ سرکلر دکھایا جاتا ہے ہمیں، کبھی یہ سرکلر دکھایا جاتا ہے کہ یہ تو اس کی بھی پابندی ہے اور اس کی بھی پابندی ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ تو اس میں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ کو جلسے کی اجازت نہیں ملتی تو کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جو مولانا سراج الحق صاحب ہیں ان کا کوئی شیڈول تبدیل ہو جائے، جلسہ آگے چلا جائے یا ہر صورت؟ نہیں ایسا تو نہیں ہوگا، ہم ہر صورت جلسہ کریں گے، ہمارا حق ہے، ہم جلسہ کر سکتے ہیں، ہر صورت کریں گے۔ اگر ان کو اوپر سے ایک دباؤ ہے، یہ اوپر والوں کی بات مانتے ہیں تو ہم کیوں نہ مانیں؟ یہ تنخواہ لے کے مانتے ہیں، ہم بغیر تنخواہ کے مانتے ہیں، یہی فرق ہے۔